پاس مصحف فاطمہ علیہ السلام ہے، اور لوگوں کو کیا خبر کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس میں تمہارے اس قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے، تمہارے اس قرآن سے 3 گنا ہے، اور اللہ کی قسم اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ پھر سمجھتے رہیں گے یہ بات عیار آچے بیا۔ اب یہ جو ایرانی انقلاب کتاب ہے، اس کتاب میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ بھائی اصول کافی کی ایک روایت ہے، اس روایت میں یہ ملتا ہے کہ مصحف فاطمہ کے سلسلے میں کہ شیعوں کے پاس مصحف فاطمہ کی روایت ہے جس میں یہ لکھا ہے، اس کتاب کے صفحے 125 کی یہ روایت ہے، جس کو اس نے سنایا، اس کی کلپنگ جس نے دیکھی اسے معلوم ہوگا۔ صفحہ نمبر 125 پر اصول کافی باب مولد النبی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کو پیش کیا اور پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ائمہ حلال و حرام کے سلسلے میں اختیار رکھتے ہو، جس کو چاہے حلال کریں، جس کو چاہے حرام کریں۔ پھر مصحف فاطمہ پہ ہے، مصحف فاطمہ اس کی کتاب کا 141 پیج ہے، جیسا کہ اس نے بھی پیش کیا، اور کتاب میرے ہاتھ میں منظور نعمانی کی، جس میں مصحف فاطمہ کا وہ جو ایک اہم حصہ ہے، اہم جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارا جو قرآن ہے، تمہارے قرآن کا اس میں ایک حرف نہیں ہے، تمہارے قرآن سے 3 گنا بڑا مصحف فاطمہ ہے۔ یعنی امام کی روایت یہ، لوگوں کو کیا خبر کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس میں تمہارے اس قرآن سے 3 گنا ہے، اور اللہ کی قسم اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ اب یہ روایت دینے کے بعد یہ کوشش کی گئی ہے کہ بھائی جب شیعوں کے شہزادی زہرا کے پاس جو مصحف فاطمہ ہے اس میں، اور وہ مصحف فاطمہ جو ائمہ کے پاس بطور تبرک کے رہا ہے، اس میں قرآن کا 3 گنا بڑا وہ ہے اور قرآن کا ایک حرف اس میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور خاص طور پہ تمہارا قرآن کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعوں کا اس قرآن پہ ایمان نہیں ہے، شیعہ مصحف فاطمہ پڑھتے ہیں اور یہ قرآن معاذ اللہ تقیہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ بتانے کی کوشش کی گئی تاکہ عام مسلمانوں کے دلوں میں ایک نفرت شیعوں سے پیدا ہو جائے کہ یہ تو قرآن پہ ایمان کہتے ہیں مگر ان کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مصحف فاطمہ کو مانتے ہیں۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے قرآن کا 3 گنا حصہ اس میں زیادہ، تمہارے قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، تمہارے قرآن کا 3 گنا زیادہ اس میں میٹر ہے، اور تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ اس بات کو میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اس نے اسی بات کو دہرایا گمراہ کرنے کے لیے۔ اب اس نے یہ بھی کہا کہ یہ کتاب ہے، اور اس کے بعد کتاب دکھا کے کہا یہ الشافی ہے، یہ کتاب میں جو روایت ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اب یہ بتا کے اس نے رکھ دیا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ کتاب کھول کے الشافی کھول کے اسے بتانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ مولانا منظور نعمانی نے یہ روایت اس کتاب سے لکھی ہے، یہ الشافی ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے، تب ہم سمجھتے کہ بھئی روایت کیا لکھی ہے۔ لیکن کتاب بتا دی، کتاب کے اندر روایت نہیں دکھا سکتا، اگر روایت دکھاتا تو اس کو خود اس میں جواب مل جاتا اور معلوم ہوتا کہ منظور نعمانی صاحب نے مغالطہ دیا ہے بلکہ کذب سے کام لیا ہے۔ اب میں آپ کو وہ حصہ ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ مصحف چیپٹر نمبر 39 ہے، حدیث نمبر 2 ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھیے گا آپ، 39واں باب ہے اور یہ حدیث ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جہاں پر یہ اس میں آتے ہیں حدیث کے سلسلے میں، پیج نمبر 123، پیج نمبر 123، الشافی ترجمہ اصول کافی، والیوم نمبر 2، جلد نمبر 2، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 1 اور یہ ترجمہ۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں اس میں کیا بات اہم ہے۔ اہم جملہ وہی تھا نا کہ تمہارے قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ نے ترجمہ کیا، صرف ترجمے پہ نظر ڈال دی جاتی تو یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ میں عامت المسلمین سے جن تک میری بات پہنچ رہی ہے میں ان سے کہوں گا کہ
کہ وہ انصاف سے کام لے. جہاں انہوں نے عمران کو سنا ہے وہاں میری بھی سنیں. اور اس نے صرف کتاب آپ کو دکھائی ہے, کتاب کا ترجمہ نہیں دکھائی. اس میں عربی عبارت بھی ہے, کتاب کا ترجمہ بھی ہے, دونوں آپ کے سامنے موجود ہے. حدیث نمبر 1 ہے, چیپٹر نمبر 39 ہے, جلد نمبر 2 ہے. الشافی کا اردو ترجمہ ہے, کتاب الحجت اس کا نام ہے, اور اس کا ترجمہ ظفر الحسن امروہوی صاحب نے کیا ہے. اب وہ اس میں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس مصحف فاطمہ بھی ہے, لوگ کیا جانے کہ وہ کیا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے, میں نے مراد راوی کہہ رہا ہے, میں نے کہا وہ کیا ہے. فرمایا, یعنی امام نے فرمایا, تمہارے اس قرآن سے, اب اس قرآن سے دینے کے بعد ظفر الحسن صاحب قبلہ نے ان بریکٹ دیا بلحاظ تفصیل و توضیح احکام. سمجھے آپ اس بات کو؟ بلحاظ تفصیل و توضیح احکام وہ مصحف 3 گنا زیادہ ہے. وہ مصحف فاطمہ اس قرآن سے 3 گنا اس لیے زیادہ ہے کہ تمہارے قرآن سے 3 گنا یہ ہو کہ اس میں تفصیلات ہے, قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہے. ڈیٹیل کی وجہ سے 3 گنا زیادہ ہے. مثلا قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, فجر پڑھو, ظہر پڑھو, عصر پڑھو, نماز کا حکم ہے. لیکن نماز کی کتنی رکعتیں ہیں, اس کی کیا تفصیل ہے, اس میں کیا واجب ہے, کیا مستحب ہے, اس کے اراکین کیا ہیں, نماز کی ڈیٹیل کیا ہے, روزہ رکھو تو روزے کے احکام کیا ہے, حج کرو تو حج کے احکام کیا ہے, زکات دو تو زکات کے احکام کیا ہے. یہ ساری تفصیلات مصحف فاطمہ میں آیات کے ساتھ, آیات کی تشریح میں موجود ہے. تو اب قرآن ہے اجمال, مصحف فاطمہ ہے اس کی تفصیل. گویا سیدہ کا مصحف, سیدہ کا مصحف, توجہ, سیدہ کا مصحف جو ہے وہ اس قرآن کی ڈیٹیل ہے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا, یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے, یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی کتاب المناقب میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. تو جب قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہے ہیں تو قرآن میں تو صرف اجمال موجود ہے. قرآن میں ان شارٹ صرف اتنا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, کیسے کرے نہیں ہے. تو جس مقصد کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت, تو اہل بیت سے جو ہم کو ملا وہ مصحف فاطمہ میں اس کے احکامات ملے, اور وہی اس میں لکھا ہوا ہے. اگر منظور نعمانی صاحب نے جہاں پر جو ہے شیعوں کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان, ایرانی انقلاب کے نام پہ غلط فہمیاں شیعوں کے خلاف پیدا کرنے کے لیے اگر انہیں ایک بہانہ ہاتھ آیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس عربی عبارت کے ساتھ اس کے جو انٹرپیریئر ہیں, اس کے جو شارح ہیں جنہوں نے شرح کی ہے, علامہ مجلسی نے اس کی کیا ڈیٹیل دی ہے وہ بھی تو پڑھنا چاہیے تھا نا. وہ انہوں نے پڑھا نہیں, صرف روایت لی اور لکھ دیا. اور اگر کم سے کم وہ ترجمہ دیکھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ مترجم نے ترجمہ کرنے میں وہاں پر ان بریکٹ وہ اہم بات لکھ دی ہے جس کا ذکر علامہ مجلسی نے کیا ہے. اب میں آپ کو ناظرین کو جو میرے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے علامہ مجلسی کی کتاب مرآت العقول, یہ مرآت العقول ہے, مرآت العقول سے کی 3ری جلد کا پرچہ ہے جو مصحف فاطمہ کے متعلق ہے. وہ میں نے زیراکس لیا ہے پوری جلد میں. ظاہر سی بات ہے کہ ساری جلدیں رکھنا مشکل ہے کہ 20-22 جلدیں ہیں وہ, اس میں سے میں نے 20 والیوم میں سے 3rd والیوم میں تلاش کر کے اس کو سننے کے بعد عمران کو تقریباً 3 گھنٹے میں کھوجتا رہا, اس عربی والیومز کو پڑھتا رہا. پڑھتے پڑھتے جب میں مصحف فاطمہ پہ پہنچا تو علامہ مجلسی نے اس کی جو ڈیٹیل اس میں بیان کی ہے اور اس حدیث کی جو شرح کی ہے وہ بڑی اہم ہے. اس کا صرف ایک اہم نقطہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مصحف فاطمہ تمہارے اس قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور کہ قرآن الگ ہے اور یہ جدا گانا ایک چیز ہے کہ جس کا تعلق جو ہے قرآن سے بھی زیادہ یوں ہے کہ قرآن شیعہ پڑھتے ہی نہیں, بس یہی پڑھتے, یہ غلط فہمی دور ہو جائے. یہ میں نے آپ کو کتاب کا پرچہ دکھایا, اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 54 کتاب الحجت ہے اور حدیث نمبر 1. اب اس میں فرماتے راوی کہتا ہے قلت, میں نے کہا لعل المراد به ما نفهم من القرآن لا ما يفهمون منه ولذا قال علیہ السلام قرآنکم, میں نے کہا کہ مراد شاید اس کی ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے جو کچھ کے ائمہ سمجھتے ہیں.
لعل شاید، لعل المراد بھی، اس سے مراد یعنی اس سے مراد، اس کے سمجھنے سے مراد قرآن کے شاید یہ ہو کہ جو ائمہ طاہرین قرآن جتنا سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے. ولذا قال علیہ السلام، اس لیے امام نے فرمایا قرآنکم، تمہارا قرآن، جس قرآن کو تم اپنے ذہن سے سمجھتے ہو، وہ جو ذہن میں تمہارے قرآن ہے اس سمجھنے سے زیادہ ہمارے پاس اس کی تفصیل ہے. قرآنکم الا انہ یحتمل ان یکون المراد لفظ القرآن، یہاں پہ قرآن سے مراد سمجھنا ہے تمہارا. ثم الظاہر من اکثر الاخبار اشتمال مصحفها علی الاخبار فقط، یعنی اس کی اس میں تمام اخبار، خبر کہتے ہیں حدیث کو، اخبار کہتے ہیں خبر کی جمع کو، تو کئی حدیثوں پر مشتمل یہ مصحف ہے. فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَاد عدم اشتمالی علی احکام القرآن، پس کیا احتمال رکھتے ہو کہ قرآن سے ہٹ کے بھی اس میں کوئی احکامات ہوں گے؟ جو قرآن مجید کے احکامات ہیں اسی کی تفصیل کا نام یہ ہے، اور اس کے اندر جو کچھ کے گزرا اور جو کچھ کے ضرورتیں قرآن کے بارے میں آنے والی ہیں وہ سب کچھ میں موجود ہے. علم ما کان وما ہوا کائن ای من غیر جہت مصحف فاطمہ، یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس میں سے نکالی ہے جو اس مصحف فاطمہ کی روایت کی شرح میں موجود ہے. کیا اب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے قرآن سے مراد؟ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے، عمران نے پڑھتے پڑھتے اس پہ زور دیا تمہارا قرآن. تمہارا قرآن مطلب تمہارے قرآن الگ ہو گئے اور امام کا قرآن الگ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پوچھنے والا خود امام کا صحابی، امام کا شیعہ، امام کا چاہنے والا ہے. جب امام کا شیعہ خود ہی پوچھ رہا ہے مصحف فاطمہ ہے تو اس سے یہ کہنا تمہارا قرآن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جب ہی سوال کرتا اگر جیسے کہ سمجھایا جا رہا ہے تمہارے قرآن سے مراد فوری ذہن میں آ جائے کہ یہ قرآن الگ ہے وہ قرآن الگ تھا، تو جب ہی راوی کہتا کہ مولا میرے قرآن سے کیا مطلب، کیا میرا قرآن آپ کا قرآن الگ ہے؟ اس کا سوال نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں قرآن سے مراد احکامات کی تفصیل ہے، نہ کہ یہ قرآن سے مراد صرف اجمال. ویسے بھی ہم رمضان میں ہو کہیں بھی گفتگو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، گھروں میں ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے، مدرسوں میں ہوتا ہے، نشانی کے طور پر رکھتے ہیں ارے بھائی میرا وہ قرآن ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ کا قرآن کوسا ہے، آپ کا قرآن کہاں رکھا؟ وہ نشاندہی کے طور پہ لوگ اپنا اپنا قرآن بھی رکھتے ہیں. تو گفتگو میں بھی تو کہتے ہیں بھائی آپ کا قرآن ہے، میرا قرآن ہے. قرآن تو اللہ کا ہے لیکن جس کو ہمیشہ پڑھنے میں رکھتے ہیں وہ ایک جو ہے پڑھنے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے یہ قرآن فلاں پڑھ رہا ہے، بھائی یہ فلاں کا قرآن ہے، یہ فلاں کا قرآن ہے. قرآن تو اللہ ہی کا ہے لیکن گفتگو میں کہ ہم محاورات میں نہیں کہتے. تو کلام امام میں محاورات بھی تو شامل ہیں، وہ ایک محاورہ ہے، گفتگو ہے، اور جس کی ڈیٹیل اس میں موجود ہے، اور خود مترجم نے یعنی ٹرانسلیٹر نے اس میں ان بریکٹ اس بات کو واضح کر دیا. اگر اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر میں بخاری سے ایک روایت پیش کروں کہ سورہ قاف کی تفسیر میں ہے، بخاری شریف میں ہے، حل من مزید، جہنم کہے گا کہ اور چاہیے میرا پیٹ نہیں بھرا تو اللہ اپنا پیر دوزخ پہ رکھ دے گا. دوزخ کہے گی اب میرا پیٹ بھر گیا. اب میں صرف اس روایت کو پیش کر دوں اور سنو ہمارے بھائیوں، شیعہ بھائیوں، یہ ہے عقیدہ عام لوگوں کا کہ یہ لوگ خدا کا پیر جہنم میں جانا، اللہ کے جسم کو خدا میں بھیج رہے ہیں کہ اللہ کا پیر جہنم میں جائے گا. تو وہاں سے کوئی عالم مجھے کہے گا کہ میاں آپ نے حدیث پڑھی، اس کی شرح بھی تو پڑھیے، شرح میں ہم یہ معنی نہیں لیتے جو معنی آپ لیتے ہیں. تو جس کی کتاب ہے، جس کے یہاں کی حدیث کی کتاب ہے، جس کی یہاں کی تفسیر کی کتاب ہے، جس کی یہاں کی جو کتاب ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے اسی فرقے کے عالم سے رجوع ہونا پڑے گا، یا یہ کہ آپ اپنی طرف سے معنی گھڑ لیں گے. تو یہ اصول ہر فرقے میں پایا جاتا ہے. تو ہمارے گھر کی روایات ہے، ہمارے مذہب کی روایات ہے، اس کو ہمارے ائمہ نے جو بیان کیا اور اس کی اخبار کی شرح میں، ان حدیثوں کی شرح میں جو ہمارے علماء نے بتایا وہ مستند ہوگا، یا جو آپ سمجھ لے وہ مستند ہوگا. اگر اس طرح ہی ہوگا تو قرآن پہ اعتراض کرنے والے قرآن میں سے ایک آیت نکالیں گے اور نکالنے کے بعد میں جو ہے وہ اپنی بحث شروع کر دیں گے. جیسا کہ دیانند سرسوتی نے کہا، دیانند سرسوتی نے ستیارتھ پرکاشرے میں پنڈت وویکانندا نے، بڑے بڑے لوگوں نے، آریہ سماجیوں نے، اس زمانے میں آریہ سماجیوں کے مناظرے ہوتے تھے تو وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، آخر یہ شروع کرتا ہوں کون بول رہا ہے؟
بولے آیت میں تو موجود نہیں ہے. تو جب اگر یہ اللہ کی آیت ہے, اللہ کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, تو کیا اللہ کا بھی کوئی اللہ ہے؟ تو اس کے جواب میں مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث کے پیشوا ہے, انہوں نے اس کے جواب میں لکھا تھا, اور کئی علماء نے, شیعہ علماء نے, سنی علماء نے, اہل حدیث علماء نے, سب نے جواب دیا تھا کہ بھائی یہ قرآن عربی میں ہے, عربی کے اپنے گرامر ہیں, پر اشرعو کی لفظ محذوف ہے. اشرعو یعنی شروع کرتا ہوں, یہ شروع کرتا ہوں یہ بندے سے مراد ہے, بندے کو کہا جا رہا ہے, مقام تعلیم میں کہا جا رہا ہے. یہ اللہ کا کوئی اللہ نہیں ہے جو کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ چپ ہو گیا کہ بھئی کتاب آپ کے مذہب کی ہے, گرامر آپ کی زبان کے, سمجھا بھی آپ سکتے ہیں, نہ ہماری زبان ہے نہ تو یہ ہماری کتاب ہے. اسی طریقے سے کافی ہمارے مذہب کی ہے, ہم اسے سمجھائیں گے, آپ ہمارے علماء سے پوچھئے, اس کی ڈیٹیل موجود ہے. بخاری میں کا مسئلہ ہوگا, آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کافی میں کیا مطلب لکھا ہے وہ ہم بتائیں گے. تو اس طریقے سے ہر مذہب والے کی کتاب اس مذہب کا عالم ہی بتا سکتا ہے, کسی اور عالم کی ذہن کا پیدا کردہ خیال کبھی بھی حجت نہیں بن سکتا. یہ ایک مسئلہ تھا جس کو بڑے زور و شور. اور یہ دیکھیے کہ اللہ کا انتظام کیا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم حق کو کس طرح سربلند کرتا ہے. شیعوں کے خلاف منظور نعمانی صاحب نے, جو وہابیوں کے, تبلیغی جماعت والوں کے بہت بلند پایا عالم, قد آور ہے, ان کی صف کے 2-4 علماء ہیں ہندوستان و پاکستان میں, اس شخص کی بہت بڑی قدر ہے. ان کی کتابیں معارف الحدیث وغیرہ بھی میں دیکھ چکا ہوں, اور بھی کتابیں, اور شخصیت سے واقف ہوں کتنا وہابیوں کے درمیان بھاری بھرکم ویٹ ہے ان کا. مگر اللہ کا انتظام دیکھی, ادھر منظور نعمانی نے یہ لکھا کہ بھائی کافی میں یہ شیعوں کی روایات ہیں ان کے ائمہ سے کہ یہ قرآن مجید پہ معاذ اللہ ایمان نہیں رکھتے, ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی. ادھر انہوں نے کوشش کی, ادھر پاکستان میں انہی کے ہم اثر, انہی کے ہم مسلک, انہی کے ہم مذہب, انہی کے ہم مشرب, اور انہی کے ہم جلیس, یہ ہندوستان میں, اور ادھر انہی کے ہم عصر پاکستان میں. ڈاکٹر اسرار احمد مفسر قرآن, اسرار احمد کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا, اکثر و بیشتر کیو ٹی وی پہ تفسیر قرآن بیان کرتے ہوئے, ابھی حال ہی میں انتقال ہوا. تو انہوں نے کتاب لکھی شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت. کتاب کا عنوان دیکھیے آپ, بڑی ہی ہوشیاری برتی گئی ہے, شیعہ سنی مفاہمت, ایک دوسرے کو سمجھنا, اتحاد نہیں کہا, مفاہمت. مفاہمت مانے ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اتحاد کا مطلب سب سمجھے ہوئے ہم دونوں ایک ہی ہیں. بہت ہوشیاری انہوں نے بڑھتی ہے. اب یہ دیکھیے میں بتانا کیا چاہتا ہوں, اس میں جو میں نے تھوڑی بہت محنت کی ہے تو اس میں ملا کیا. ادھر منظور نعمانی کی کتاب عمران بار بار دکھا رہے ہیں, اور یہ بتا رہا ہے کہ صاحب یہ قرآن مجید پہ ایمان نہیں ہے. مولانا منظور نعمانی جیسی شخصیت نے کتاب میں لکھ دیا تو سننے والے بیچارے, جتنے تبلیغی جماعت کے مسلمان, جتنے وہابی جماعت کے مسلمان, جتنے دیوبندی ہے, جتنے ندوی ہے, سب نے کہا اب ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں, انہوں نے کہہ دیا کافی ہے. اور ادھر اب ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں, اب دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن پہ ایمان ہے یا نہیں ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, اب میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اہل تشیع کے ساتھ معاملے میں اس سے ذرا مختلف صورت کیا ہے. جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے تو اگرچہ اہل سنت کو اہل تشیع کے بارے میں, اہل تشیع کے بارے میں یہ شکوک و شبہات ہیں کہ وہ قرآن کو بھی صحیح نہیں مانتے. ان کی بعض کتابوں سے اس کے حوالے بھی دیے گئے ہیں, اور مولانا محمد منظور نعمانی نے اس موضوع پر بڑی مفصل کتاب لکھی ہے. منظور نعمانی کی یہی ایک کتاب ہے, اور کوئی دوسری کتاب شیعوں کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے. انہوں نے نام نہیں لکھا لیکن اشارہ اسی کتاب سے, نام تو آ گیا نا, مولانا محمد منظور نعمانی نے اس موضوع پر, کس موضوع پر, کہ شیعوں کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے, اس پر کتاب لکھی ہے. لیکن اہل تشیع کا عمومی موقف
یہ ہے کہ نہیں، ہم اسی کتاب کو برحق مانتے ہیں، قرآن کو شیعہ برحق مانتے ہیں، اور ہمیں ظاہر بات ہے کہ ان کا وہی موقف درست تسلیم کرنا چاہیے جو ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ عمران کا یہ کہنا ہے کہ منظور نعمانی کی کتاب سے ثابت ہے شیعوں کا قرآن پہ ایمان نہیں۔ اسرار احمد کہہ رہے ہیں کہ منظور نعمانی نے روایتیں لکھی، ہمیں منظور نعمانی کی نہیں ماننا چاہیے، ہمیں خود شیعوں سے پوچھنا چاہیے کہ شیعوں تمہاری کتابوں کی روایات اپنی جگہ، تم بتاؤ کہ تم اس قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہو یا نہیں۔ تو شیعہ جب ہم سے خود کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو مانتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی کتاب دیکھنے کی کہ مانتے نہیں؟ یہ اسرار احمد کا کہنا ہے، اور وہی منظور نعمانی کے ہم عقیدہ ہیں۔ اب بتائیے عمران کے سننے والے مجھے یہ بتائیں کہ وہ منظور نعمانی کی کتاب کو عمران کی زبان سے سن کر شیعوں کے قرآن پہ ایمان نہ ہونے کو مانیں گے، یا اسرار احمد کی کتاب پڑھ کر کے قرآن کے ایمان، شیعوں کا ایمان ہونے کو قرآن پہ تسلیم کریں گے؟ اب آپ کو فیصلہ کرنا، یا اسرار احمد سچے ہیں یا منظور نعمانی جھوٹے ہیں، یا منظور نعمانی جھوٹے ہیں تو اسرار احمد سچے ہیں، یا منظور نعمانی کو غلط فہمی اپنے دور میں ہوئی تو بعد میں اسرار احمد صاحب نے اپنی کتاب کے ذریعے شیعوں کے بارے میں غلط فہمی دور کر دی، اور عمران پھر اس غلط فہمی کو پیدا کر کے مسلمانوں کے درمیان میں قرآن کے بارے میں بدگمانی پیدا کر کے غیر مسلموں کو موقع دے رہا ہے۔ دوسری بات انہوں نے لکھی، اہل تشیع کا مستند موقف بہرحال یہی ہے۔ اہل تشیع کا، شیعوں کا مستند موقف بہرحال یہی ہے کہ ہم اسی قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت علی، کون کریں؟ اسرار احمد، مجھے یقین ہے کہ حضرت علی کا مرتب کردہ قرآن بھی اگر کہیں دنیا میں ظاہر ہوا تو وہ بھی سوائے ترتیب نزولی کے، سوائے ترتیب نزولی کے بے عین ہی یہی قرآن ہوگا، اس میں کسی آیت کی کمی بیشی ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ اسرار احمد کا یقین ہے، اور اسرار احمد کا کیا کہنا ہے کہ بلکہ اوپر انہوں نے لکھا ہے، لیکن پوری میں ڈیٹیل چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت کچھ کہنا ہے اس اجلاس میں، اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ یہ کتاب پڑھ لیجئے گا، شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت، شیعہ سنی مفاہمت کے احساس کے عنوان سے صفحہ نمبر 22 اور 23 پر ڈیٹیل ہے کہ شیعوں کے 12ویں امام، جو امام کے تبرک کے طور پر جو حضرت علی نے قرآن مرتب کیا تھا، اس قرآن کو لے کر کے آپ غائب ہیں، اور جب ظاہر ہوں گے تو وہی قرآن لائیں گے، اس کو بھی انہوں نے لکھا۔ لیکن اسرار احمد شیعوں کی اس بات کو مانتے ہیں کہ بھئی شیعہ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ قرآن نہیں ہے، شیعہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلا کون سا سورہ نازل ہوا، اس کے بعد کون سا سورہ نازل ہوا، جس ترتیب سے آیت نازل ہوئی، جس ترتیب سے جبریل سورے لے کر کے آئے، مولا علی نے اسی ترتیب سے آیتوں کو، سوروں کو جمع کیا۔ تو جب وہ جس طریقے سے جمع کریں گے تو مثلا پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی، یہ آیت سورہ اقرا نازل ہوا، اس کے بعد کہا جاتا ہے سورہ مدثر نازل ہوا، تو آج جو قرآن میں سورہ حمد ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ اب مولا علی کا جو مرتبہ قرآن ہے اس میں تو کل ملا کے اسرار احمد کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سورے آگے پیچھے ہوں گے، مگر قرآن تو وہ بھی جو لائیں گے وہ بھی اللہ کا ہوگا، یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا ہے۔ تو پھر جھگڑا کیا ہے کہ ہم شیعوں کو یہ کہیں کہ یہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے؟ ہم اسرار احمد صاحب کی اس کتاب سے پیش کر رہے ہیں، یہ بھی وہابیوں کے عالم ہیں، منظور نعمانی بھی وہابیوں کے عالم ہیں، اور میں نے اپنی کتاب سے کافی سے آپ کو دکھا دیا ہے کہ علامہ مجلسی نے مصحف فاطمہ کے بارے میں کیا ڈیٹیل دی۔ اب اس کے بعد اس موضوع پہ کہنے کو کچھ باقی نہیں رہتا۔